بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان محرم کی آمد ہے تو چند ایک ضروری باتیں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سال، ویسے تو چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج کا کیلنڈر کافروں کا ہے اور چاند کا کیلنڈر مسلمانوں کا ہے۔ جب چاند بھی اللہ کا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، تارے بھی اللہ کے، تو جنوری فروری کا کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور محرم سفر کا بھی اللہ ہی کا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاند کا کیلنڈر پسند فرمایا۔ اس کی وجہ مجھے پہلی دفعہ ناروے، جب میں نارتھ پول پر گیا، نارتھ کیپ، پول تو بہت آگے ہے، نارتھ کیپ پر گیا جہاں وہاں پہلا آخری شہر آلٹا آتا ہے جس کی 10-12 ہزار کی آبادی ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل آخر میں نارتھ کے جہاں زمین ختم ہو رہی وہاں ایک گاؤں آتا ہے، وہ مشکل سا نام ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، اس کی کوئی 1.5-2 ہزار کی آبادی ہے، باقی آبادی وہاں پھیلی، اوپر ناروے بھی لگ جاتا ہے، سویڈن بھی لگتا ہے، فن لینڈ بھی لگتا ہے۔ وہاں چاند، وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 مہینے وہاں جون جولائی سورج نظروں کے سامنے رہتا ہے، غروب ہی نہیں ہوتا اور نومبر دسمبر وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور نظر ہی نہیں آتا۔ میں جب گیا تو اگست کا مہینہ تھا اور سورج چند منٹ کے لیے ڈوبنا شروع ہوا تھا۔ وہاں جا کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی تو عالمی نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، آپ کو ایسی چیز، ہر وہ چیز دے گی جو پورے عالم میں ہر وقت اپلائی ہو سکے۔ سورج کا کیلنڈر اوپر ٹاپ نارتھ کے جو پول کے قریب علاقے ہیں وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ پول پر میں گیا نہیں ہوں لیکن نارتھ پول کے بالکل قریب پہنچا ہوں، تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، لیکن چاند کا کیلنڈر وہاں باقاعدہ چلتا ہے، چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور چاند کا نکلنا رات کا پتہ بتاتا ہے اور چاند کا ڈوبنا وہ دن کا پتہ بتاتا ہے۔ تو وہاں پہلی دفعہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر ہمارے نبی کو دیا، چونکہ آپ عالمی نبی ہیں تو آپ کو ایسا نظام دیا گیا جو سارے عالم کے لیے اپلائی ہو سکے۔ اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام ہوتا ہے، سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی، جی تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گیا، مولانا صاحب تسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہا جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نے، ایڈی ساری کھالی نہیں، میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تمہیں گھوڑ سوار مارنا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا، اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب، اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا،
اور شکر ہے زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کمیں اوکھا ہے تو کمیں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی۔ تو نے کہا فک کو رکھا، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کی ہے۔ تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے اور پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں۔ کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا۔ یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔ ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو۔ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے، تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے ہے؟ کہا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی۔ 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ نہیں، فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار تاجر
پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے، اور وہ دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا۔ ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے، اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے، تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے، سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہلے فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں۔ پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر کچھ، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لایا۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم۔ تو سوچ 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 کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مطالبہ نہ کر۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ۔ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتا ہے، سر تے کھلوتا ہے۔ تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، معاف موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں جاؤ۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم رب۔ میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علماء سناتے رہیں کہ میں تو سنا نہیں سکتا، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تے سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیاں کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کا بازو سے باں ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی، اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی، 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا،
سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے، ان کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو وہ خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہے، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، انہوں نے کہا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگے، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا، تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے، تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا، میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے الگ دھڑ سے الگ کر دیا، نیزوں پہ چڑھا، سب کے سر نیزوں پہ چڑھا دیا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی،
کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا۔ یا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ میرے بھائیو، ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا تھی۔ میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں کہ تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین۔ آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نسم و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیا۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کر دیو تے کم سارے یزید والے، تے حسین دے مگر روندے ہو تے کم سارے ہو دشمنی والے۔ جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا،